ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان پر بالخصوص اور کل عالم پر بالعموم احسان عظیم فرمایا۔ اپنی بے مثل نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ہمیں عطا فرمائی، یعنی آقائے دو جہاں، سرور سروراں، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول یہی وہ بابرکت ماہ مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے ظلمت، جہالت اور اندھیرے کا خاتمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے چار سو نور، حکمت اور روشنی پھیل گئی۔ عرب کے صحرا میں وہ پھول کھلا کہ جس کے رنگوں سے بے رنگ دنیا میں رنگ بکھر گئے، وہ پھول کھلا کہ جس کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا۔ دنیا بھر کے مسلمان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی اپنی روایات کے مطابق خوشی، مسرت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وارفتگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ مگر کیا کیجیے کہ بدقسمتی سے اس محبت اور عقیدت بھرے موقع کو بھی ہم اپنی بے اعتدالی کی وجہ سے متنازع بنا دیتے ہیں۔ اس خوبصورت اور چاہتوں بھرے دن کو بھی ہم اپنی لا علمی، بے بصیرتی اور مسلکی انا پرستی کی بدولت بدعات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ باطل فرقوں کی نقالی میں ہم بھی شبیہات کے نکالنے میں لگ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نکالنا اور لوگوں کا ان سے تبرک حاصل کرنا اور منتیں مرادیں مانگنا، ڈھول پیٹنا، بینڈ باجے بجانا، ساز و موسیقی کے ساتھ نعتیں پڑھنا، بھنگڑے ڈالنا، دوسرے لوگوں کو ایذا و تکلیف پہنچانا، خواتین کا بھڑکیلے لباس پہن کر باہر نکلنا، بڑے بڑے اسپیکر اور ڈیک لگانا اور گانے اور موسیقی کی سرتال اور اس پر ڈانس اور ناچنا، ڈھول ڈھمکے پر چند من چلے بھنگڑا ڈال کر نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور اب تو پچھلے 1-2 برسوں سے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مبارک کے کیک بھی تیار ہونے لگے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بجلی چوری کر کے اپنی گلیوں، بازاروں اور مکانوں کو رنگ برنگ برقی قمقموں سے سجانا، جبکہ دوسری جانب فرض نمازوں کو ضائع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر آپ کی شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ خدا را سوچئے کہ یہ باعث ثواب ہے یا گناہ۔ اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں، جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ چلتی ہے، اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں۔ نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، ادھر مسجد کے مینار پکارتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ، مگر یہ جلوس چلتے رہتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس پر ایسے جلوس بدنما داغ ہیں۔ کیا یہی وہ اسلام ہے جو آج سے 1400 برس قبل پیغمبر اسلام نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر بدر و احد کے معرکے لڑ کر اپنے خاندان کا لہو دے کر صحابہ کرام کی جانیں قربان کر کے ہمیں دیا تھا؟ کیا ہم غلط راستے کے راہی تو نہیں بن رہے؟ دراصل ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے بجائے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں محض اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت اور کیسا عشق ہے کہ جس دین کی خاطر وہ ساری زندگی اذیتیں سہتے رہے۔ ہم نے اپنی انا اور نفس پرستی میں اسی دین کی بدعات اور خرافات سے شکل بگاڑ کے رکھتی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا بلا شک و شبہ ایک بابرکت
اور باعث سعادت فعل ہے شرعی حدود کے اندر، اور کسی بھی قسم کی خود ساختہ قیود اور محرمات سے پاک مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد اور ان میں شمولیت میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اکابرین امت نے نہ صرف اس کے جواز میں فتویٰ دیا بلکہ اس میں شامل ہونا باعث سعادت لکھا ہے۔ لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات کو فروغ دینا، جھنڈیوں اور قمقموں سے گلیاں بازار سجانا، جس کے لیے بجلی چوری کی جائے، دن مخصوص کر کے جلوس نکالنا، ڈھول تاشوں کے ساتھ نعتیں پڑھنا، اہل رفس کے تازیوں کی نقل میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنانا اور ایسی ہی متعدد بدعات کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وہ مفاسد ہیں جن کی وجہ سے حنفی بریلوی علماء اب خود ان محافل میلاد و جلوس سے نالہ ہیں۔ بریلوی علماء کرام میں سے مولانا غلام رسول سعیدی شرح مسلم میں کہتے ہیں کہ یہ جلوس بدنما داغ ہیں، ان کو بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح علامہ طاہر القادری اپنی کتاب میلاد النبی میں ان جلوسوں کے مفسدات بیان کر کے ان کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریلوی جید عالم دین مفتی منیب الرحمان روزنامہ جنگ 25 دسمبر سن 2015 کے کالم میں ان مروجہ میلادی جلوسوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ تو یہ ضروریات دین میں سے ہیں اور نہ ہی ضروریات مسلک اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ جشنوں کے موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ آداب کو ملحوظ رکھا جائے۔ جلوس میں بے ہنگم شور شرابہ، مرد و زن کا اختلاط اور بدنظمی اور لاؤڈ سپیکرز کا شور و غوا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ہدایت کی جائے کہ وہ باوضو ہو کر جلوس میں شامل ہوں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب نماز کا وقت آئے تو باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ فرض نماز کے وقت میں فرض نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، اور اگر ہم جلوس نکالتے ہیں عشق مصطفیٰ میں اور نماز نہیں پڑھتے تو یہ پھر سچا عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اور سچی محبت و عقیدت مصطفیٰ یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات کی بھی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت و اتباع کو اپنا شعار بنایا جائے۔ تمام خطباء اور واعظین کو حضور کی تعلیمات بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو دین کے بارے میں آگہی حاصل ہو۔ تنظیم اتحاد امت کے زیر اہتمام 100 سے زائد مفتیان کرام اور علماء کرام نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے راستوں کو بند کر کے محفل میلاد منعقد کرنے کے بجائے مساجد، مدارس یا پھر کسی کھلے گراؤنڈ یا ہال میں محفل میلاد منعقد کی جائے۔ نعت خواں حضرات فلمی گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنے سے گریز کریں۔ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیماروں، یتیموں اور بیواؤں کی عملی مدد بھی کریں۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران غریب بستیوں میں کھانا تقسیم کریں، غریب بیماروں کو مفت دوائیں فراہم کریں، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے تعاون کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہمارا کوئی بھی عمل سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی نہ ہو۔ ربیع الاول شریف کے دوران سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر تحریری اور تقریری مقابلے کروائے جائیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لٹریچر شائع کر کے تقسیم کیا جائے۔ گھروں میں محدود پیمانے پر درود شریف پڑھنے کی چھوٹی محافل کو بھی فروغ دیا جائے۔ ہر محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی جائے۔ آپ کا اپنوں، غیروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کیے جائیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، اور اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرتے ہوئے انہیں اپنایا جائے، تبھی ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین
हमें हर इफरात व तफरीद से बचने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सच्चे उम्मती होने और अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।